اس ہفتے کی جو مناسبات ہیں وہ آج 10 شعبان ہے۔ 10 شعبان کو جو ہے توقیع حضرت امام زمان علیہ السلام جو وارد ہوئی ہے، توقیع کا مطلب ہوتا ہے کہ امام کا لیٹر، امام کا خط۔ امام جو تھے غیبت صغریٰ کا جو دور ہے اس میں امام خط بھیجا کرتے تھے، ڈائریکٹ کسی کی بھی امام سے تو ملاقات نہیں ہوتی تھی، امام کے نائبین تھے، ان کے ذریعے سے مسئلے مسائل حل کرائے جاتے تھے، ان کے ذریعے سے سوال و جواب ہوتا تھا، ان کے ذریعے سے امام کے مشورے معلوم کیے جاتے تھے، ان کے ذریعے سے امام کو خط لکھے جاتے تھے۔ امام اپنے نائبین کو کبھی جواب لکھوا دیتے تھے، کبھی خود لکھتے تھے، کبھی مسئلہ بیان کر دیتے تھے۔ تو جو امام کی طرف سے توقیع آئی ہے اس کی تعداد تو بہت ہی زیادہ ہے، اور جو توقیع زیادہ مشہور ہے وہ امام نے شیخ مفید علیہ رحمہ کو لکھا ہے۔ انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، تقریباً 50 سال تک جو ہے انہوں نے خدمت دین کیا ہے، اور یہ وہ مرد مجاہد ہیں، یہ وہ مرد میدان ہیں کہ جنہیں امام نے اپنا بھائی کہا ہے۔ امام کی توقیع میں جو جملے آئے ہیں وہ جملے بھی ہمارے لیے جو ہے نصیحت آموز ہیں، کہ امام نے فرمایا کہ آپ پر ہمارا سلام ہو کہ آپ جو ہے ہماری مدد کرتے ہیں۔ امام وقت جو ہے ایک عالم کو جو خدمت گزار ہے، جو حق کی دعوت دیتا ہے، جو صدق و صداقت پر عمل کرتا ہے۔ اسلام میں سچائی، سچ بولنا، صداقت، یہ بہت اہم چیز بیان کی گئی ہے۔ امام نے اپنی توقیع میں جو شیخ مفید کی تعریف کی اس میں یہ بھی جملہ آیا ہے کہ آپ جو ہے سچے ہیں، آپ صدق و صداقت پہ فائز ہیں، آپ جو ہے ہماری مدد کر رہے ہیں، آپ جو ہے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ امام نے اس توقیع میں یہ تمام تعریف جو شیخ مفید علیہ رحمہ کی ہے، یہ ان لوگوں کو بھی حوصلہ دے گی جو خدمت دین انجام دیتے ہیں، اور امام یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو خدمت گزار ہیں، جو دینی رہنما ہیں، جو دین کی خدمت کرتے ہیں، ان کے اندر یہ تمام کوالٹیز ہونی چاہیے، اور وہ کوالٹی جو امام نے بیان کی ہے کہ یہ ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ اگر دین کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے تو یہ جو ہے نصرت امام ہو رہی ہے۔ جو ہم سب دین کے پابند ہیں، یہ جو نماز ادا کی جا رہی ہے، نماز کا اہتمام جو کیا گیا ہے، یہ خدمت امام ہو رہی ہے۔ کتنا بعض دفعہ انسان ایک کام کرتا ہے لیکن اچھا کام ہے تو اس کے ثواب میں ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جیسے نماز جمعہ کا یہاں پہ قیام، کہ نماز جمعہ قائم کیا گیا، مومنین کو اکٹھا کر دیا گیا، اب یہ سلسلہ جاری ہے۔ جتنے اس میں شامل ہوتے آ رہے ہیں، جنہوں نے بھی یہاں پر بنیاد ڈالی، جنہوں نے اپنے گھروں میں اہتمام کیا، جنہوں نے شرکت کی، یہ وہ سارے ثواب کا سلسلہ ہے جو لگا ہوا ہے، جو کنٹینیو ہے، جو جاری و ساری ہے۔ تو یہ کام، یہ خدمت امام ہے۔ یہ جمعے کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، مومنین کی جہاں ملاقات ہوتی ہے وہیں پر ایک واجبات الہی بھی ادا ہوتا ہے، وہیں پر وعظ و نصیحت بھی ہوتی ہے، وہیں پر پیغام دین بھی ہوتا ہے، وہیں پر احکام اسلام بھی بیان کیا جاتا ہے، تعلیمات اہل بیت نشر کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو خدمت امام میں آتی ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ تم ہماری مدد کر رہے ہو۔
اور لوگوں کو دعوت حق دے رہے ہو اور صدق و صداقت کے ذریعے سے لوگوں کو خدا کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حدیثوں میں آیا ہے کہ تمہیں نمک مرچا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری حدیث فقط لوگوں تک پہنچا دو۔ ہماری حدیثوں میں وہ کشش ہوتی ہے جو انسان کے دلوں کو ہماری جانب راغب کر لیتی ہے۔ حدیثوں میں آیا کہ ہماری حدیث ہی پہنچا دو، جن کے دل صاف ہوں گے، پاک ہوں گے، وہ ہماری حدیثوں پر عمل کر لے گا۔ تو ہمیں جو ہے پیغام اسلام، تعلیمات یہ پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اس میں صدق و صداقت ہونی چاہیے، سچائی ہونی چاہیے۔ ہم تو سچوں کے ماننے والے ہیں، ہم جھوٹوں کے ماننے والے ہیں ہی نہیں۔ سچ بات میں جو ہے حق بھی ہوتا ہے اور جاذبیت بھی ہوتی ہے، کشش بھی ہوتی ہے۔ تو امام نے جو ہے بہت سی توقیع جاری کی ہے، جس میں جناب شیخ مفید کو بھی کیا ہے۔ ان کو اپنا بھائی کہا ہے۔ امام وقت اگر کسی بندے مومن کو اپنا بھائی کہہ دیں، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ اور یہیں سے ہمارے ہاں تو امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر بھی ہے۔ یہیں سے ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے مراجع کی، اپنے مجتہدین کی، اپنے علماء کی مدح کرنا چاہیے، عزت کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ اگر یہ کام ہم کریں گے تو ہم اپنے وقت کے امام کو خوش کریں گے۔ ہمارے وقت کا امام جو ہے وہ مدح کر رہا ہے اور اپنا بھائی کہہ رہا ہے، اپنا ناصر کہہ رہا ہے۔ تو اگر ہمیں اپنے امام کی قدر و قیمت ہے، محبت ہے، تو ہمیں علماء حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ لوگ برا کہیں، ہمیں روکنے کی ضرورت ہے، لیکن لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی طرف سے ذمہ داری ادا کر دیں کہ بھائی آپ برا بھلا نہ کہیے، آپ کی سمجھ میں اگر بات نہیں آ رہی ہے تو تھوڑا صبر سے کام لیجئے، کوشش کیجئے، اپنے کو امپروو کیجئے، بعد میں سمجھ میں آئے گا۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو وقتی سمجھ میں نہیں آتی، بعد میں سمجھ میں آتی ہے، تھوڑا صبر سے کام لو۔ اور آپ امام والے ہیں، امام نے تو اپنے خدمت گزاروں کو بھائی کہا ہے، ناصر کہا ہے، تو امام پر بھروسہ کرو۔ اور ملتا ہے، واقعات میں ملتا ہے کہ بعض مسئلوں میں، بعض فتووں میں جو ہے غلطیاں ہوئی ہیں۔ انہوں نے مسئلہ بیان کر دیا، بعد میں جو ہے امام نے کسی کو بھیجا، کہا کہ جا کے بتا دو کہ شیخ مفید نے بھیجا ہے اور مسئلہ ایسا نہیں ایسا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ بعد میں جب انہیں پتہ چلا تو امام نے کہا ہاں یہ غلطی ہو گئی تھی، ہم نے اصلاح کر دی، لیکن تم گھبراؤ نہیں، ہم ہیں تمہاری مدد کے لیے۔ تو ہمیں فوراً جو ہے وہ ریئیکشن نہیں دکھلانا چاہیے، بلکہ ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے کہ یہ دین کے خدمت گزار ہیں، یہ جو ہے امام کے ناصر ہیں، یہ امام کے مددگار ہیں، یہ امام کا پیغام پہنچا رہے ہیں، یہ معصوم تو نہیں ہیں۔ غلطیاں تو سب سے ہو سکتی ہیں، لیکن غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک غلطی مل گئی تو بس وہی چرچا رہے گا، باقی تمام اچھائیاں جو ہیں مٹا دی جاتی ہیں۔ نہیں، آپ خدا نہ بن جائیے، بلکہ خدا کے بندے ہی رہیے۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے علماء کا احترام کریں، جس کی بھی ہم تقلید کر رہے ہیں اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب اپنے امام سے ہمیں محبت ہوگی۔ امام نے جو ہے فتویٰ غلط ہونے پہ ڈانٹا نہیں ہے، انہیں ان کے منصب سے ہٹایا نہیں ہے، بلکہ اصلاح کر دی ہے اور بعد میں بتایا کہ ہاں تم سے یہ غلطی ہوئی تھی، لیکن تمہیں جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دل جو ہے تمہارا دکھ جائے، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں آج سے تو ہم فتویٰ ہی نہیں دیں گے، غلطی ہو گئی۔ نہیں، امام نے تائید کی ہے کہ تم
اس سلسلے کو جاری رکھو، ہم تمہاری پشت پناہی کرنے کے لیے تیار ہیں۔